بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 383 میں تشہد میں صلوات بھولنے کی قضا کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کی بحث ہے اور بھولے ہوئے اجزائے واجبہ کی قضا کا حکم بیان ہوگا۔ تشہد میں درود کا کچھ حصہ بھولنے کا حکم، فقہی آراء کا بیان اور ان کی ادلہ کا جائزہ لیا جائے گا، اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تبصرہ بھی پیش ہوگا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَسِيَ أَحَدَ التَّشَهُدَيْنِ فَإِنَّهُ أَوْلَى بِإِطْلَاقِ التَّشَهُدِ عَلَيْهِ۔ اس سے پہلے فرمایا تھا کہ اگر تشہد میں سے، چونکہ اس میں دو گواہیاں ہوتی ہیں، شہادت توحید اور رسالت کی گواہی، تو فرماتے ہیں اگر تشہد کے اجزاء میں سے شہادت رسالت یا شہادت توحید میں سے ایک کو بھول جاتا ہے تو اس کا بھی قضا کرنا واجب ہوگی۔ فَإِنَّهُ أَوْلَى بِإِطْلَاقِ التَّشَهُدِ عَلَيْهِ، چونکہ اس پر بدرجہ اولا تشہد کا نام صادق آتا ہے تو تشہد کی قضا واجب ہونے کی دلیلیں اس کو بھی شامل ہوتی ہیں۔ جب تشہد کا جو جز تھا یعنی کہ صلوات، اس کو بھی ہم نے کہا کہ اس کا کیا ہونا چاہیے، قضا ہونی چاہیے، چونکہ جو تشہد کی قضا کی دلیلیں ہیں اس کو شامل ہیں۔ تو اگر تشہد کے جو اجزاء ہیں، گواہی رسالت کی یا گواہی توحید کی، ان میں سے ایک کو بھول جائے تو اس کو بھی قضا کرنا واجب ہونا چاہیے، چونکہ اس پر بطریق اولا تشہد کا اطلاق صدق آتا ہے۔ اما لو ناسی الصلاۃ علی النبی خاصۃ او علی آلہ خاصۃ فالاجود انہ لا یقضی۔ فرماتے ہیں اگر درود شریف بھول جائے، فقط نبی اکرم کا نام لینا اس میں بھول جائے یا آلہ کا نام اس میں لینا بھول جائے، تو آیا اس کی قضا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فالاجود انہ لا یقضی، تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ بہتر قول یہ ہے کہ اس کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اس جو درود میں سے ایک حصہ اس کا بھول گیا تھا تو اس کی قضا نہیں ہوگی۔ کما لا یقضی غیرها من اجزاء التشہد علی اصح القولین، جیسا کہ اس کے علاوہ جو تشہد کے اجزاء ہوتے ہیں وہ بھول جائیں تو ان کی بھی قضا نہیں ہوتی، صحیح تر قول کی بنیاد پر، یعنی کہ چونکہ وہ کیا ہیں، تشہد کے جزوی جو ہیں چیزیں ہیں جن پر تشہد کا اطلاق نہیں ہوتا اور ان کے قضا کی کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے، تو صحیح تر قول یہی ہوگا کہ اس کی قضا نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں قضا کرنے کا بھی قول موجود ہو۔ بل انکر بعضهم قضاء الصلاة علی النبی وآلہ، بلکہ بعض فقہا نے خود اگر مکمل درود شریف بھی بھول جاتا ہے تشہد میں، تو بھولنے سے نہ نماز باطل ہوتی ہے اور نہ ہی بعد میں اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ لعدم النص سے وہ فقہا فرماتے ہیں کہ درود شریف کی قضا کرنے کی کوئی دلیل اور نص موجود نہیں ہے۔ تو روایت میں تو یہ آیا تھا کہ تشہد کی قضا کرنی چاہیے، اگر مکمل تشہد بھول گیا ہو تو اس کی قضا کو شامل ہے، لیکن اگر فقط درود شریف بھولا ہو تو آیا اس کو تشہد کہتے ہیں؟ تو شہید اول نے فرمایا تھا کہ اس کی قضا ہونی چاہیے کیونکہ وہ تشہد کا جز ہے، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ جس طرح آدھا درود اگر بھول جائے تو اس کی قضا نہیں ہوگی، یا مثلا تشہد کے جو اجزاء ہیں ان میں سے کوئی چھوٹا جز کیا ہو جاتا ہے،
بھول جاتا ہے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض فقہا کہتے ہیں کہ درود شریف بھی اگر مکمل بھی بھول جائے تو پھر اس کی قضا نہیں ہوگی چونکہ اس کی نس نہیں ہے، جبکہ شہید اول اس نظری کو رد کرتے ہیں۔ وردہ المصنف فی الذکر بان التشہد یقضى بالنص فقضى ابعاضہ تسویۃ بینہما۔ شہید اول اپنی ذکر شیعہ میں اس نظریے کو رد کرتے ہیں جو درود شریف مکمل درود شریف کو بھولنے کی قضا کے منکر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تشہد کی قضا کرنا واجب ہوتی ہے بالنص سے، اس کی روایت موجود ہے۔ فقضا ابعاضہ تسویۃ بینہما، اسی طرح تشہد کے جو بعض حصے ہیں اور اس کے اجزاء ہیں ان کی بھی قضا واجب ہوگی، چونکہ جو ہے دونوں کا جو حکم ہے وہ برابر ہے۔ جو مکمل تشہد کا حکم ہے وہ اس کے اجزاء کا بھی حکم ہے، کل کا حکم جز کے حکم کی طرح ہے اور جز کا حکم کل کے حکم کی طرح ہے۔ جب کل کی قضا واجب ہے روایت کے تحت تو اس کے اجزاء کی قضا بھی واجب ہوگی روایت کے تحت، یا اس کو اس طرح شکل اول بھی بنا سکتے ہیں۔ تمام تشہد کی قضا واجب ہے، ہر وہ چیز کے جس کے تمام کی قضا واجب ہو اس کے اجزاء کی قضا بھی واجب ہوتی ہے، پس تشہد کے اجزاء کی قضا بھی واجب ہے۔ تو یہ شہید اول نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ جب خود تشہد کی قضا کی روایت موجود ہے تو اس کے حکم کو ہم اجزاء کی طرف بھی سرایت دیں گے۔ شہید ثانی شہید اول کے اس نظریے کو نقد فرماتے ہیں۔ وفیہ نظر، شہید اول کے استدلال میں اشکال ہے۔ لمنع کلیت الکبریٰ وبدونہا لا یفید، یہ جو قیاس منطقی ہوتا ہے، استدلال منطقی ہوتا ہے، اس میں جو کبرا ہونا چاہیے وہ کلی ہونا چاہیے، حالانکہ یہ جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے تو اس میں کبرا جو ہے اس کی کلیت ممنوع ہے۔ ہر وہ چیز کے جس کے کل کی قضا واجب ہوتی ہے اس کے اجزاء کی بھی قضا واجب ہو، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ وَبِدُونِهَا لَا يُفِيدُ، جب یہ کبرا کلی ثابت نہ ہو تو اس کے بغیر پھر یہ استدلال فائدہ نہیں دے گا، پھر وہ قیاس کی طرح ہو جاتا ہے، قیاس فقہی کی طرح، یعنی ایک جز پر دوسرے جز کو ہم کیا کر رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں، تمثیل کہلاتی ہے منطقی زبان میں۔ وَسَنَدُ الْمَنْعِ أَنَّ الصَّلَاةَ مِمَّا تُقْضَى، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس کبرا کی کلیت کے ممنوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نماز وہ ہے کہ اس کی قضا کی جاتی ہے، نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کی قضا کی جاتی ہے۔ وَلَا يُقْضَى أَكْثَرُ أَجْزَائِهَا، اور اس کے اکثر اجزاء جو ہیں اگر وہ نماز کے اندر بھول جائیں تو ان کی قضا نہیں ہوتی اور نماز باطل بھی نہیں ہوتی۔ وغیر الصلاة من اجزاء التشہد لا یقول هو بقضائه، اور تشہد کے جو دوسرے اجزاء ہیں درود شریف کے علاوہ ان کو بھی اگر بھول جائے تشہد میں تو خود شہید اول بھی ان کی قضا کے قائل نہیں ہیں۔ تو جب آپ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو تشہد ہوتا ہے اس کے اجزاء کی قضا نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ کل کی قضا کا حکم ہو تو اس کے ایک ایک جز کی بھی قضا ہونی چاہیے۔ مع ورود دلیل ہی فیہ، حالانکہ اس کی دلیل بھی موجود ہے، تشہد کے قضا کی روایت موجود ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ مکمل اگر تشہد بھول جائے تو اس کی قضا کرے گا، اور اگر جو ہے اس کی کیا کہتے اس کو گواہی شہادت توحید یا شہادت رسالت بھول جائے تو اس کی بھی قضا ہونی چاہیے، لیکن اگر اس کا ایک جز جو ہے بھول جاتا ہے تو پھر اس کی قضا آپ نہیں مانتے، واجب قرار نہیں دیتے۔ پس شہید اول نے جو قیاس منطقی بنایا تھا کہ ہر وہ چیز کے جس کے کل کی قضا ہو تو اس کے اجزاء کی بھی قضا ہونی چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اولاً تو یہ کلیہ کبریٰ ثابت نہیں ہے، اور اگر اس کو
مان لیا جائے تو آپ خود کیا ہیں بہت سی جگہوں پہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر خود درود شریف اگر اس کے علاوہ اجزاء تشہد کو بھول جاتا ہے تو پھر شہید اول اس کی قضا کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ اس کی تو دلیل بھی موجود تھی۔ وَنَعَمْ قَضَاءُ أَحَدِ التَّشَهُدَيْنِ قَوِيٌّ، ہاں ایک تشہدین یعنی تشہد میں جو رسالت کی گواہی ہوتی ہے، توحید کی گواہی ہوتی ہے، ان میں سے ایک کو بھول جاتا ہے تو اس کی قضا کا نظریہ قوی ہے، لصدق اسم تشہد علیہ لا لکونہ جزءً، تو شہادت توحید یا شہادت رسالت کو بھول جانے کی صورت میں اس کی قضا کو قوی کیوں قرار دے رہے ہیں؟ چونکہ اس پر تشہد کا نام صدق آتا ہے، تشہد یعنی شہادت اور گواہی، تو اگر توحید کی گواہی کو بھول گیا یا رسالت کی گواہی کو بھول گیا تو اس کو چونکہ تشہد کہتے ہیں تو اس وجہ سے اس کی قضا کا حکم لگایا جائے گا، لا لکونہ جزءً، اس وجہ سے اس کی قضا کا ہم حکم نہیں دیتے کہ چونکہ وہ تشہد کا جز ہے اس وجہ سے اس کی قضا کی جائے۔ جب ہم اس کے جز ہونے کی وجہ سے اس کی قضا واجب قرار نہیں دے رہے، بلکہ چونکہ اس پر صدق تشہد آتا ہے اس وجہ سے اس کی قضا کو واجب قرار دے رہے ہیں، تو پھر شہید اول کی دلیل جو تھی کہ ہر وہ قول کے جس کی قضا ہو اس کے اجزاء کی قضا ہوتی ہے، اس سے ہم نے استفادہ نہیں کیا۔ الا ان يحمل التشہد علی المعہود، مگر یہ کہ تشہد سے مراد مکمل تشہد لیا جائے، اس کا ایک جز جو ہوتا ہے اس کو تشہد نہیں کہتے، تو پھر جو لوگ منکر تھے یعنی شہادت کی گواہی، شہادت اور گواہی اگر ایک بھول جائے تو اس کی قضا نہیں ہوگی، چونکہ شہید نے پہلے فرمایا تھا کہ اس میں اجود قولین یا اصح قولین ہے کہ اگر ایک شہادت کو بھول جاتا ہے تو پھر اس کی کیا ہے قضا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر تشہد سے مراد مکمل تشہد لیا جائے جو معہود تشہد ہوتا ہے، معروف تشہد ہوتا ہے، تو پھر شاید اس میں بھی اشکال کیا جا سکے کہ ایک گواہی کی قضا ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن چونکہ اس پر بھی تشہد کا اطلاق آتا ہے تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ تشہد کی قضا کا نظریہ قوی ہے۔ والمراد بقضاء هذه الأجزاء الاتيان بها بعدها من باب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، اور ان اجزاء کی قضا سے مراد یہ ہے کہ ان کو نماز کے بعد انجام دیا جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں نماز جمعہ کے بارے میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز وقت پہ ادا کر لو جمعے کی تو پھر جو ہے اس کے بعد اپنے کام کاج کو جا سکتے ہو، تو وہاں نماز جمعہ کو قضا کر کے پڑھنا نہیں ہے کہ نماز جمعہ وقت پہ نہ پڑھی جائے پھر شام کو اس کو پڑھا جائے، نہیں، بلکہ اس کو وقت پہ ادا کرنا مراد ہے۔ اسی طرح جو تشہد وغیرہ بھول جاتا ہے نماز کے اندر تو اس کو نماز کے فوراً بعد اس کو ادا کرنا ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ پھر جو ہے انتظار کیا جائے جب نماز کا وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو قضا کرے، یہ معنی نہیں ہوتا۔ للقضاء المعہود، نہ کہ اس سے مراد کیا ہے جو مشہور و معروف قضا کا معنی ہوتا ہے یعنی وقت گزرنے کے بعد ایک کام کو انجام دینا۔ الا مع خروج الوقت قبلہ، مگر یہ کہ پہلے جو وہ نماز پڑھ رہا تھا وہ آخر وقت میں پڑھ رہا تھا اور نماز کو مکمل کرتے کرتے نماز کا وقت ختم ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو ان اجزاء کو جو قضا کرنا ہے وہ وقت کے بعد بھی ان کی قضا کر سکتا ہے۔ تو تشہد، درود اور کیا ہے سجدہ واحدہ کی جو قضا کی جاتی ہے نماز کی، اس کا لغوی معنی مراد ہے یعنی ان کو نماز کے فوراً بعد انجام دینا ہے، چاہے وقت باقی ہو یا وقت ختم ہو چکا ہو، جیسے سورہ جمعہ میں نماز جمعہ کے بارے میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ پڑھ لو، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ
نماز جمعہ کو وقت پہ نہ پڑھیں بلکہ بعد میں پڑھیں۔ تو قضا کا معنی اصطلاحی مراد نہیں ہے جو ادا کے مقابلے میں ہوتا ہے، وقت کے بعد ایک چیز کو انجام دینا۔ تو اگر انسان اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کو جو ہے نماز کو مکمل کرنے کے بعد فوراً وہ قضا جو کرنی ہے، جن اجزاء کی سجدہ واحدہ، تشہد وغیرہ، تو اس کو فوراً پڑھ لے۔ اور اگر آخر وقت میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی دیر سے اس نے نماز پڑھی اور نماز کو مکمل کرتے کرتے وقت ختم ہو گیا، تو پھر وقت اگر ختم بھی ہو جائے نماز کا تو اس کو نماز کے فوراً بعد پڑھے گا جو اس سے بھول گیا تھا اجزاء کو۔ اچھا، یہ جو قضا ہوتی ہے لغت میں یہ کئی معنی میں آتی ہے، ایک امر کے معنی میں بھی آتی ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت اور پرستش نہ کرو۔ اعلام کے معنی میں بھی ہوتا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں اعلان کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ طغیان اور تباہ کاریاں کرو گے۔ حکم کرنا اور قضاوت کرنا اور فیصلہ کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالی حق کے ساتھ حکم کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ خلق کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، فقضاہن 7 سماوات، خداوند متعال نے 7 آسمانوں کو خلق کیا۔ اور کسی کام کو کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کو انجام دے لو وقت کے اندر۔ نماز جمعہ کے بارے میں ہے۔ اور اس کے بارے میں صحیح ابن جابر بھی ہے، فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُهَا، یعنی نماز کو جاری رکھے اور اس کے بعد سلام پھیرے اور سجدہ کرے جو سجدہ بھول گیا تھا، نماز کے فوراً بعد سجدہ کرنا۔ تشہد کے بارے میں صحیح محمد ابن مسلم کوفی میں تھا، راجع الی مکانہ فتشہد، جب نماز کے بعد یاد آئے تو پھر اس کو اپنی جگہ بیٹھ کر تشہد پڑھے۔ اور خبر علی بن حمزہ میں تھا، سجدہ سہو کو اس بھولے ہوئے جو اس پر مقدم کرے، فَمْضِ فِي صَلَاتِكَ كَمَا أَنْتَ فَإِذَا انصَرَفْتَ سَجَدْتَ سَجْدَةَ السَّهْوِ سَجْدَتَيْنِ لَا رَكُوعَ فِيهِمَا ثُمَّ تَشَهَّدْ التَّشَهُّدَ الَّذِي فَاتَكَ، کہ نماز کو جاری رکھے اور جب نماز مکمل ہو تو 2 سجدے سہو کے کرے جن میں رکوع نہیں ہوتا، پھر تشہد پڑھے جو بھول گیا تھا۔ لیکن اکثر کہتے ہیں کہ بھولے ہوئے جز کی قضا نماز کے فوراً بعد ہوگی، اور وہی اعتبار عقلی کے بھی موافق ہے، ان کے بعد جو ہے سجدہ سہو کو انجام دے گا۔